السلام علیکم ناظرین، آج ایک لائیو شو کے دوران ندیم ملک کے ساتھ رانا ثناءاللہ کی تھوڑی سی چپکلش ہوگی۔ رانا ثناءاللہ اور ندیم ملک کے درمیان کافی زیادہ گرما گرمی کا ماحول بھی بن گیا۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ اور ندیم ملک کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے اتنی گرما گرمی ہوئی۔ آئیے پہلے رانا صاحب کی اور ندیم ملک کی مکمل گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ لوگ جوڑتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی اتحادی اس کا مستقبل وہی ہے جو فتنے کا مستقبل ہوتا ہے۔ جیل میں ڈالیں گے آپ انہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ فتنہ جو ہے، جو فساد ہے، قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے کہ اس نے بالآخر جو ہے وہ مٹ جانا ہوتا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ آدمی جو تھا، یہ اس ملک کی سیاست میں ایک فتنے اور فساد کے طور پہ نمودار ہوا۔ اسے نمودار کیا گیا یا اسے لایا گیا، اور اس نے آ کے اس ملک کی سیاست میں یہ دائیا رکھا کہ میں اپنے مخالفین کو چھوڑوں گا نہیں، میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا۔ اس نے جمہوری یعنی ایک پارٹی اور ایک ووٹ کے ذریعے برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے نعرہ کیا لگایا کہ میں تو اپنے مخالفین سے بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے اگر اختیار ہو تو میں 500 آدمیوں کو جو ہے وہ ایک دن میں ان کو پھانسی لگا دوں۔ اس نے کہا کہ جی سعودی عرب کا قانون جو ہے وہ تو بہت بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جی چین میں تو بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ بندوں کو جو ہے وہ اب آپ کے ارادے کیا ہیں؟ یہ تو عمران خان کہتا رہا نا، آپ کے ارادے بھی کچھ ملتے جلتے ہیں۔ تو ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس آدمی کی یہ سوچ ہو، جو آدمی دوسرے کے وجود کو ختم کرنے کے اوپر تلا ہوا ہو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وجود پھر اللہ کی طرف سے اسی کا ختم ہوتا ہے، جس کا وہ ختم کرنا چاہتا ہے اس کا نہیں ہوتا۔ انسان میں اتنی ہمت اللہ نے دی نہیں ہے۔ عمران خان کی کس کیس میں گرفتاری کا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امکان موجود ہے؟ دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسے کسی کیس میں بھی گرفتار کرنے سے بہتر ہے کہ ان کیسز کو جو ہے وہ ٹرائل ان کا ہو اور اس میں کنوکشن ہونی چاہیے، اس کو عدالت سزا دے، اس سزا میں وہ جیل بھی جائے اور نااہل بھی ہو۔ اوکے، اب آپ کی ترجیح یہ ہے کہ گرفتاری نہیں، میری ذاتی طور پر سوچ یہ ہے، باقی تو خیر کہ عدالتی عمل سے وہ گزر کے، باقی تو خیر جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ جی ہمارے پاس سفیشینٹ مٹیریل آ گیا اور ہم نے گرفتار کرنا ہے، تو وہ مجھ سے اجازت لینے کی پابند تو نہیں ہے۔ سیاسی طور پر آپ کی سوچ یہ ہے کہ عدالتی عمل سے ان کو سزا ہو اور پھر وہ نااہل ہو اور پھر جیل جائیں؟ جب سزا ہو جائے گی تو نااہل تو ہو جائیں گے نا ساتھ ہی، تو پھر وہ جیل جائیں، تو جیل ہی جانا ہے۔ پھر جب سزا ہو جانی تو پھر کدھر جانا ہے؟ ایک ہے ان کے اوپر آپ نے سائفر والا کیس کھولا ہوا ہے، ایف آئی اے آپ ہی کے نیچے متحد۔ دیکھیں یہ کیس ان کے اوپر جتنے بھی ہے نا، سائفر والا کیس 2 + 2 4 ہے، نہ 3 ہے نہ 5 ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے توشہ خانہ، وہ بھی بالکل پکی ٹھکی بات ہے، اور ایسی گھٹیا ہیرا پھیری کی ہے، جعلی رسیدیں بنائی ہیں، اور وہ کبھی ادھر بیچا کبھی ادھر بیچا۔ اس کے بعد جو 190 ملین والا، اور پھر دیکھیں یہ تینوں کیسز ایسے ہیں کہ اس میں وہ خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، ان تینوں میں۔ عمران کو سزا اگر اس نے غلط کیا تو ہونی چاہیے، لیکن آپ سب کو کیوں نہیں پکڑنا چاہیے؟ توشہ خانہ کے آپ سب کے، آپ کے جو لیڈر سے بڑے بڑے تحفے لے کے گھروں میں گئے ہوئے، پکڑے عمران کو بھی، آپ کے لیڈروں کو بھی بناتا وہ کیس کیوں نہیں بنایا اس میں؟ وہ اب آپ کا بنے گا تو اس کا بھی بنے گا، اللہ خیر رکھے، یہ دن آئے گا۔ چلیں، آپ عمران کو توشہ خانہ میں سزا دیں، کل اس کی باری آئے گی، وہ نواز شریف اور زرداری کو توشہ خانہ میں سزا دیں۔ اس کی باری تو نہیں خیر آتی، لیکن یہ ایسے ہی لگتا ہے۔ نواز شریف جب جاتا تھا نا جدہ تو کہتے تھے اب یہ گیا نواز شریف، نواز شریف میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ بندہ ایک فتنہ ہے، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ درگزر کرنے والا آدمی ہے۔ توشہ خانہ میں سزا ہو تو آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والا آدمی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران کو اگر سزا ہو نہیں، تو 7 ججوں کو پکڑنا پڑے گا آپ کو؟ نہیں، سن لیں، 7 اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو پکڑنا پڑے گا۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کو پکڑنے کی ضرورت ہے، نہ ججوں کو پکڑنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ تینوں جو کیسز ہیں، اس میں عمران خان کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ وہ تو سائفر کا وہ کہہ سکتا، نہیں سن لیں، سائفر کا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس چوری کر کے نہیں رکھا، اور میں نے اس کو جو ہے وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا، میں نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا، وہ کہہ سکتا ہے
کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ گھڑی جو ہے وہ جو تحفے لے کے نہیں بیچے؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ 190 ملین جو ہے وہ میں نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا کے میں نے خود 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ نہیں لی؟ یعنی اس میں ڈینائی نہیں کر سکتا وہ. سر سائفر کے علاوہ باقی دونوں کیسز میں آپ کی دونوں پارٹیوں بڑیوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ سملر کیسز کے اندر پکڑی جائے گی، آپ اس کو سزا دیں؟ او بھائی سملر کیسز کے اندر پکڑی جائے گی. جو سملر کیسز یہ 4 سال بنا دیتا نا، سارے بنائے نا اس نے کیسز. اس نے جن کیسز کو شہزاد اکبر اور اس کی پوری کمپنی نے، اس کی پوری ٹیم نے جن کیسز کو بہترین کیسز سمجھا وہ اس نے بنائے، تو کرتے تھے ثابت. وہ 26 ارب والا بڑا پکا کیس تھا. کون سا 26 ارب؟ جو شہباز شریف اور اس کے بچوں کے اوپر تھا. تو پھر پیسہ گھما کے لائے ہوئے تھے. نہیں تو بات سنیں نا، ٹی ٹی نہیں سن لیں. اگر وہ منی لانڈرنگ کا جو وہی جو ہے، وہ ٹیکس کا کیس تھا، پیسہ گھما کے لانے کا. اگر وہ اتنا بڑا کیس تھا تو پھر وہ این سی اے کو ثابت کروا دیتے، سارا مٹیریل بھیجا تھا. 10 اپریل 2022 نہ ہوتی تو بال وہ کی کیس کھال اتارتے ہیں، بال کی کھال. اور رہی بات آپ نے ٹی ٹی یعنی ٹیکس ایویژن، تو بھائی میرے میں نے تو اس وقت ہی بات کی تھی اور خام اس کے اوپر سر جو این سی اے والا کیس تھا، میں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس والا معاملہ یا یہ ٹی ٹی والا معاملہ، اب پاکستان میں کون سا بزنس مین ہے اب کا مجھے نہیں پتا. سارے بڑے کاروباری ٹی ٹی لگواتے ہیں. بس شہباز نے بھی اسی طرح لگوائی ہوئی تھی، لیکن شہباز شریف از پرائم منسٹر آف پاکستان نا، چیف منسٹر آف تو پاکستان. یار قانون تو سب کے لیے ایک جیسا کیا ہے نا. نہیں قانون نہیں تھا، یہ چور راستہ ہے. تو کیا اس کو چور راستہ استعمال کرنا؟ نہ یہ قانون تھا. نہیں یہ چور راستہ، نہ یہ ٹیکس بچانے کا چور راستہ ہے. نہیں دیکھیں، آپ قانون کو آپ کہیں کہ جی یہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن زر مبادلہ کے لیے آپ کو شاید آپ پھر ایسا قانون بنانا پڑے. آپ بلکہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک کو سرکولر جو ہے وہ جاری ہوا بھی ہے کل. معاملہ یہ ہے کہ یہ قانون تھا کہ اگر ٹی ٹی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی No آپ کو question پوچھا نہیں جائے گا. یہ تھا کہ نہیں تھا؟ 26 ارب ادھر سے گھما کے لائیں، 10 ارب پورا ٹیکس بچتا ہے، 35% ٹیکس ہے انکم کا ریٹ. دیکھیں میں تو بات قانون سیدھا 10 ارب جیب میں. میں تو اس کی ڈیٹیل سر موج ہے، بڑے لوگوں کی موج ہے، غریبوں کو آپ ٹیکس لگائی جاؤ، وہ وہاں سے آپ ٹیکس پکڑو تو یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں 12,000 ارب ہو جائے گا. قانون کو ختم کر دیں. ختم کرنا چاہیے، چوری کا ہر رستہ بند. پھر کیوں نہیں ختم کیا؟ کر لے آپ کی حکومت ہی کر دیتے. نہیں تو یہ پہلے جس نے اس قانون کے ماورا کیسز بنائے تھے وہ ختم کر دیتا. وہ تو پتہ نہیں کیا کرتا یا کیا نہیں کرتا، کرنا آپ نے بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں کرنا اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے کریں یا ہم اس طرح سے کریں. کرنا اس لیے نہیں ہے کہ زر مبادلہ کی ضرورت ہے. سر اس کے لیے ڈالرز کے بغیر آپ کا بٹا پھیٹ رہا ہے. چوری راستہ نہیں چاہیے اس کے لیے. چوری کا راستہ نہیں چاہیے. اس سے 10 ارب ہے اکیلے اس کیس ساری دنیا میں ہے نا بھائی، ساری دنیا ان چیزوں کو اپنے ایکسپورٹرز کو جو فارن کرنسی جو اس کو ارن کرنے کے لیے پوری دنیا یہ ذرائع اختیار کرتی ہے. ٹرکی کیا کر رہا ہے؟ میں نے آپ ان کی پالیسی دیکھیں نا، کس طرح سے لوگ آپ کے بھاگ کے وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے کاروبار کر رہے ہیں. سر اس وقت تو آپ کو آئی ایم ایف نے گلا مروڑا ہوا ہے، بازو آپ کا ٹوسٹ کیا ہوا ہے. اس نے اگر وہ نہ کرے تو آپ کے پاس کچھ گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. 22% پہ آپ کا کوئی لے گا میں پالیسی ریٹ. فارن ایکسچینج کو کہتے ہیں آپ نے ہاتھ نہیں لگانے دینا. اس وقت تو آپ پھنسے ہوئے ہیں، پھندا گلے میں ڈالا ہوا. یہ پھندا کس نے گلے میں ڈالا؟ سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے. ہم سب نے مل کے ڈالا. نہیں مل کے نہیں ڈالا، کلیکٹیولی نہیں. سن لیں نا 31 مئی 2018 کو بتائیں کون سا پھندا تھا ہمارے گلے میں؟ جو 28 جولائی جب پاکستان کو ڈی اسٹیبل کیا، میاں نواز شریف کو نکالا اور اسے نااہل کیا، اس میں کون سا پھندا تھا آپ کے گلے میں؟ جس نے نکالا تھا. یہ پھندے تو سارے بعد میں پڑے ہیں نا. جس نے نکالا اس کو نہ نکالتے یہ نہ پھندا پڑتا. جس نے نکالا تھا اس کا نام لیں. جس نے نکالا تھا اسٹیبلشمنٹ نے. تو اسٹیبلشمنٹ کو پکڑ کے سزا دینا جی. اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو بدل جاتی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مورا تھا اس نے آگے پھر پھندا ڈالا نا. آپ مورے کو لے کے سارا دن کہتے ہیں فتنہ فساد. جس نے نکالا تھا ڈنڈے کے زور کے اوپر ان کا آپ نام اچھا چلیں سن لیں. یہ بات میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کر رہا ہوں. اس بدبخت کو چلو اگر وہ لے آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ لے آئی تھی، اس لیے لے آئی تھی کہ میاں نواز شریف ان کی بات نہیں مانتا تھا، اس لیے لے آئی تھی کہ وہ میاں نواز شریف کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے لے آئے کہ میاں نواز شریف نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کو تھوڑا جو ہے وہ بہتر انداز میں یا ان کی سوچ کے مطابق جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل نہیں کیا. وہ یہ آ کے سیاستدان بن جاتا. یہ آ کے بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ میں تو تم سب کو جو ہے وہ اٹھا کے اس ملک سے سمندر میں پھینک دوں گا، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اگر یہ سیاستدان بن کے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرتا، یہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کرتا، یہ ڈیلیور کرتا اور یہ انتقام کی بجائے سیاست کرتا،
تو آپ مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ کدھر تھی؟ نہیں سر، وارد یہ ہونا ہی نہیں تھا رانا صاحب. کیوں نہیں ہونا تھا؟ کہ اس کو یہ طریقہ کار سیاست کا سکھا کے اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا تھا. اچھا، یہ چور، یہ زرداری چور، آج ڈی چوک پہ دھرنا، آج فیصل آباد لاک ڈاؤن، آج لاہور لاک ڈاؤن، آپ اس کو پکڑ رہے ہیں، باقی اس پورے سوچ کو نہیں پکڑ رہے. نہیں، ان کی ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو جو ہے وہ کسی مقام پہ پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنا ہی سدھایا ہوا تھا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس نے تو ادھر ادھر ہونا نہیں تھا، وہ ایک کھلونا تھا، بس چابی انہوں نے دی ہوئی تھی، اس کے مطابق اس نے کرنا تھا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے گلے کیسے پڑ گیا یہ؟ سر وہ جب یہ کر سکتا تھا، اقتدار سے نکالا جائے تو آئی ٹی آئی میں اس ملک صاحب، اس بدبخت نے اس ملک میں ہونے والی سولین بالادستی کے لیے جو سپیس ہم لوگوں نے جدوجہد کی، اور لوگوں نے جدوجہد کی، لوگوں نے مشکلات اٹھائیں، لوگوں نے کوڑے کھائے، لوگوں نے جو ہے وہ مارشاء اللہ کے ادوار میں سزائیں بھگتی، اس بندے نے بٹھا دیا، سویلین بالادستی کا تو خیر اس زیرو پہ لے آیا یہ آدمی. یعنی یہ آدمی جو ہے اس ملک کی سیاست کو تباہ کرنے والا یہ آدمی. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے رانا صاحب کی مکمل گفتگو سنی، ندیم ملک کا یہ کہنا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے کیس یا اس طرح کے مطلب مختلف سائفر کے متعلق انہوں نے بات کی، سائفر کے متعلق بھی کیس ہے، اس کے علاوہ اور بھی 3-4 ایسی کیسز ہے کہ جن میں عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے. تو ندیم ملک کا یہ کہنا تھا کہ کیا عمران خان کا فیوچر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کا جو فیوچر ہے وہ جیل کے اندر ہے یا مطلب وہ سیاست کے اندر آئیں گے؟ تو رانا صاحب کا اس کے متعلق یہ کہنا تھا کہ میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، قانونی ادارے موجود ہیں اور جتنے ان کے متعلق کیسز ہیں یا ان کے اوپر کیسز ہیں وہ ان کا مطلب قانون کے مطابق ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو نااہلی کے تحت مطلب ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو نااہل ہونا چاہیے، یا مطلب مکمل طور پہ سیاست سے ایسے سمجھے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں. ہمارا مقصد نہیں تھا کہ ان کو گرفتار بھی کیا جائے یا ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے، لیکن ان کے اپنے کرتوت، ان کے اپنے ایسے کارنامے جس کی وجہ سے وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے. ابھی آپ جو دوبارہ والی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ آ جائیں گے، تو دوبارہ آنا ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے. یا اس طرح سمجھ لیں کہ اس کو پکڑ کے لا کے بٹھایا گیا تھا، لیکن اس کے اندر اتنی عقل نہیں تھی، حالانکہ وہ سیاستدان بن سکتا تھا لیکن اس نے سیاستدان بننے کی کوشش ہی نہیں کی. لیکن اب میرے خیال سے اس کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے، اب وہ بالکل ایسے سمجھے کہ ختم ہو چکی ہے پارٹی. تو نواز شریف کے متعلق رانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف انشاءاللہ وطن واپس بھی آئے گا اور ہمارا جو اگلا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ بھی نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، ہم تو اس کو ڈکلیئر بھی کر چکے ہیں. ندیم ملک کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس کو کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں، وہ نہ تو الیکشن لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. تو رانا صاحب نے آگے سے اس کی مکمل ڈیٹیل بتائی کس طرح وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں یا کس طرح وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور کس طرح وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کہ اگر ایسے نہیں ہوگا تو ویسے ہو جائے گا، اگر ویسے نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہو جائے گا. مطلب یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہم پرائم منسٹر جو وہ بنا لیں گے. تو رانا صاحب کی اور ندیم ملک کی آپ نے مکمل گفتگو سنی. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ مزیدار ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر یور سیلف. بائے بائے.